جب تک میاں بیوی کی مثال نہ ہو نا بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی بیگم نے آپ کو آ کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں غفار آپ سے زیادہ خوبصورت ہے, میں سوچ رہی ہوں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ کا نام جمشید ہے اور وہ سوچ کیا رہی ہے غفار کے بارے میں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے اس پہ غصہ کیا, بیگم شٹ اپ, تم غفار کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھنے کا سوچ رہی ہو. تو کہے میں سوچ ہی رہی ہوں نا, میں کوئی غفار سے شادی تھوڑی کر رہی ہوں, نہ میں آپ سے ڈیورس لے رہی ہوں, میں صرف سوچ رہی ہوں اور جھوٹ بھی نہیں سوچ رہی. آپ دیکھ لو, یہ تصویر دیکھو اور اپنی دیکھو, اور حقیقت میں بھی غفار زیادہ خوبصورت ہو, واقعی ہو بھی. دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور وہ دیکھو کتنا ہینڈسم. تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاؤ گے, آپ بولو گے بات تو تم نے صحیح کی ہے, واقعی غفار ہے یار, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں, لہذا تم غلط نہیں سوچ رہی, تم جو سوچ رہی ہو وہ بولو صحیح سوچ رہی ہو, اس لیے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کہو گے آپ نہ, آپ اسے بولو گے بیگم یہ بحث الگ ہے, غفار مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, آپ کو یہ سوچنے پر پابندی ہے. وہ جو ہوگا وہ ہوگا بھائی, آپ کے لیے تو میں ہی ہوں سب کچھ. آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ سوچو دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم میں ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے کہ بیوی کو آپ نے بولا کہ دیکھو وہ تمہاری فرینڈ تھی کتنی خوبصورت, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. بیوی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ نے بیوی کو کہا کہ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے, تم دیکھ لو تصویر میں دیکھو کیسی خوبصورت ہیروئن جیسی لگ رہی ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو پورے گھی کا ڈبہ لگ رہی ہو, تم کولیسٹرول کا ڈبہ لگ رہی ہو تم, وہ دیکھو. تو بیگم خوش ہو جائے گی, یہ بات تو صحیح کی آپ نے. بیگم کہے گی بھائی بات آپ صحیح کرو یا غلط کرو, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو, یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ کے یہ ٹینشن نہ لیں. تو پتا چلا کہ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں, پھر بھی آپ کو سوچنے پر پابندی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں غم کے موقع پہ یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ سوچنے پر پابندی ہے کہ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ, اور یہ پابندی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے لیکن اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی. نا 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 نا, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. وہاں تو غفار واقعی ہینڈسم ہے لیکن شوہر کہہ رہا ہے سوچو مت. وہاں تو دوسری لڑکی بڑی خوبصورت ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے سوچو مت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر غلط ہی ہوا ہے, یہ سوچا کہ صحیح ہوا ہے تو پھر یہ غلط صحیح ہی ہوا ہے, میں صحیح کر دوں گا اس کو. تم آخرت میں کہو گے اللہ جو غم مجھے ملا وہ واقعی اچھا ہو گیا میرے ساتھ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر تم نے, جمشید کہہ رہا ہے اپنی بیگم سے کہ تم نے میرے بارے میں سوچا نا کہ میں خوبصورت ہوں, اگرچہ یہ سوچنا غلط ہوگا, میں خوبصورت نہیں ہوں, لیکن قدرت نے سسٹم ایسا بنایا تم سوچو گی تو میں ہو جاؤں گا خوبصورت, پھر تو وہ لازمی سوچے گی کہ نہیں سوچے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے بیگم سے کہا بیگم یہ انٹی بڑی خوبصورت ہے, بیگم کو غصہ آیا تو بیگم کہے گی بھائی خوبصورت ہے تو بھی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر بیگم کہے کہ میرے پاس ایسا کچھ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ مجھے میرے بارے میں سوچو میں زیادہ خوبصورت ہوں تو قدرت مجھے خوبصورت کر دے گی, پھر تو آپ لازمی سوچو گے نا بیوی کے بارے میں کہ یہی خوبصورت ہے. حالانکہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گی, جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گی. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم غم کو اگر یہ سمجھو گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو اللہ کہیں گے غلطی ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ, اور اگر سمجھو گے نا کہ اچھا ہوا جو ہوا, ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے, تو پھر یہ اچھا ہی ہوگا تمہارے ساتھ, کیونکہ طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک بوڑھا شخص بیمار تھا بخار میں, ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور نبی نے تسلی دی طہور انشاء اللہ, فرمایا یہ بخار یہ گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے. نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں جہنم کی گرمی ہے نا, اللہ کسی کو بخار میں ڈال کے مسلمان کی وہ گرمی دور کر دیتے ہیں, اس کے حصے کا عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں تو رحمت بن جاتا ہے. تو ان بوڑھے نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے جو بڈھے کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے, اس طرح کے الفاظ کہے.
آپ نے فرمایا اب یہ ایسے ہی ہے، اب یہ کیا ہے، اب یہ رحمت نہیں ہے، اب یہ صرف ٹینشن برائے ٹینشن ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں معاف ہوں گے اور یہ رحمت نہیں بنے گا۔ تو غم سے پہلے کے اصول شریعت میں کچھ اور ہیں اور غم کے بعد کچھ اور۔ تو اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تسلی دے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو مجھے بڑا اچھا یہ لگا کہ یار دیکھو، اس بحث میں نہیں پڑ رہے کہ اچھا ہوا کہ غلط ہوا، بھائی ہمیں یہ بحث کرنی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اس وقت اللہ نے ہمیں کیا سوچنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ سوچو صحیح ہوا ہے، تو صحیح ہونے کے پہلو نکالتے رہو بیٹھ کے۔ اس میں لبرل اور سیکولر آدمی کے پاس یہ آپشن بولو نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ، غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو کیا کروں؟ غلط ہوا ہے، ٹینشن میں جائے گا، پریشان ہوگا، پھر گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تبھی تو غیر مسلموں میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں۔ مسلمان ہر پہلو میں خیر نکالتا ہے، اور اس میں ہم کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی غیر مسلم اگر ہم سے کہیں یار تم خیر کیوں نکال رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جیسے جمشید کی بیوی پر یہ پابندی ہے کہ غفار کے بارے میں سوچے کہ غفار زیادہ خوبصورت ہے، ایسے ہی اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم غم میں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ یہ کس نے پابندی لگا دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی رمضان میں کھانے پینے پر، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کتنا دل کر رہا تھا، کیا خیال ہے چائے پینے کا، گٹکے کھانے کا؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو کھانا کھانے کا کم دل کرتا ہے، گٹکے کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے۔ بھائی اللہ نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے رمضان میں، اللہ وہ تو اور زیادہ الوجیکل کام ہے دیکھنے میں۔ اور فاسٹنگ بھی کروانی تھی بھائی، 12 گھنٹے کی اللہ تعالیٰ کروا لیتے، 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک، کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ میاں نے کیا حکم دیا؟ صبح صادق کے وقت، جو دنیا میں کوئی کھاتا ہی نہیں اس ٹائم پہ، اس وقت کھاؤ۔ نہیں کھایا جا رہا بھائی، اس وقت نہیں کھاؤ، بس اسی وقت۔ صبح صادق ہو گئی، کھانا پینا ناجائز۔ تو جب ہم نے یہ کام اللہ کے کہنے پہ کر لیا، نماز پڑھ لی اللہ کے کہنے پر، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو سوچو کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ ہاں اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے۔ اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ظاہر ہے غم تو ہے نا۔ اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا، تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کی اتنی رحمت، اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے، اور کیا چاہیے؟ جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہونے دو، اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں، منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے، خود بخود آ گیا، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، اب آپ کو غصہ، اب کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا، وہ زیادہ اچھی انٹی تھی، وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی، تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا، یہ آئندہ آئیں گے، میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا، زبان وہ کہے گی۔ تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے، کتنا دین اندر کیا ہے۔ جو غم اور خوشی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں غم نہ دے، مصیبتیں نہ دے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے، ماں نے بھی باپ نے بھی، تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی، اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا تم صحیح سوچو گے، بالکل صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری۔ تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا
کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا، اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو کیا کہتے رہے آخر تک؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو. کون سا؟ آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی، جو ہوتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہیں، صبر کرنا ہے، لیکن جو پالنا ہے نا غم، وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہیں، وہ آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح. اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا. اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق. ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا. لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. تو اب آپ لوگے وہ پیسے، اب بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا. میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے. خیر، پستے کھانے کا بہت شوق تھا. کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو. تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو کہ ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں. تو پستہ تو ملے گا، لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے. گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا. کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت. یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو. اور یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے بے دین جو ہوتے ہیں. تو وہ جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم
آ گیا. یہ دو خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا, ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں.